اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر کا ولادت کا وقت قریب آتا تو کوئی نہ کوئی نبی میرے خواب میں تشریف لاتا۔ سبحان اللہ، کہ اے آمینہ تیری گود میں وہ نبی تشریف لا رہا ہے جو سارے رسولوں سے افضل ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی کوئی تکلیف میسر نہیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی درد محسوس نہ ہوا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پیارے مسلمانوں، تو اس وقت عورتوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو اس کا شوہر مرا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے مرا ہے۔ اللہ الصمد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پیارے دوستو، تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور ہمارے ہندوستان کا تو ماحول یہ تھا، جو ہندو مذہب ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تو ہندوؤں میں یہ رواج تھا ہمارے ہندوستان کا کہ اس کی عورت کو بھی اس کی چتا میں آگ لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو پوری دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ 1,00,000 فرشتوں کو زمین پر تشریف لے جاؤ، اور ہر ایک فرشتے کے پیچھے 1,00,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ کیسی ولادت کا دن ہوگا، کیسا مقام ہے میرے نبی کا کہ 1,00,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اور ہر 1,00,000 کے پیچھے 1,00,000 فرشتہ زمین پر تشریف لایا، فرش پر تشریف لایا۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ پتا چلا کہ میرا پوتا آیا ہے تو پیارے مسلمانوں، عرش والوں کو ہی نہیں بلکہ فرش والوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کو یہ خوشی تھی کہ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کتابوں میں آتا ہے مچھلیوں نے خوشیاں منائی تھی، جو سمندر کی مچھلیاں تھیں انہوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرا پوتا آیا ہے، غور کرنے کا مقام ہے ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا گیا۔ ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں مانگی کہ یا اللہ تو ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا، ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، ہمارے گمان میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا۔ ہمارا کیسا مقدر ہے، ہمارا اعلیٰ مقدر ہے، اور وہ اعلیٰ نبی ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، تو آمنہ کی گود میں تشریف لایا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کو خبر پہنچی ہے کہ تمہارا پوتا دنیا میں تشریف لایا ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا ہے۔ خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے دروازے پر آتے ہیں، ایک شخص ہے جو ان کا راستہ روک دیتا ہے، اور روکنے کے بعد کہتا ہے اے عبد المطلب تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں پوتا سگا میرا ہے، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اے عبد المطلب پہلے فرش والے دیکھیں گے اس کے بعد میں عرش والے دیکھیں گے۔ کیسا مقام ہے میرے نبی کا، اللہ الصمد۔ آج ہم کہاں کھو گئے، آج ہم نبی کے امتی ہیں لیکن نمازوں سے ہم دور ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں، قرآن کی تلاوت
خلافت سے ہم دور ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں، والدین کی خدمت کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ الصمد، ہمیں چاہیے کہ نبی کریم سے سب سے زیادہ محبت کرو، اپنی اولاد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو۔ ساری دنیا کی محبت ٹھکرانے کے بعد میں اپنے نبی سے سچی پکی اور سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو اپنے مصطفیٰ سے کرو۔ ارے آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔